صحیح کر سکتے ہیں؟ صحیح جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور ہماری جو خطائیں تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما۔ تو بہت غالب اور بڑا طاقتور ہے اور بڑا کریم ہے۔ اے عطا فاش خطا پوش ہے، ستار ہے تو، ہم گناہگار سیاہ کار ہیں، غفار ہے تو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس ریگستان تھا جہاں پانی ناپید تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کمسن بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اس میدان میں خدا کے حکم سے چھوڑ گئے تو حضرت اسماعیل کو سخت پیاس لگی۔ ماں بے قرار ہو کے پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی اور 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑی۔ ان چٹانوں پر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دیکھتی تھیں اور مایوس ہو کر ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جاتی تھی۔ اس طرح 7 چکر کیے اور آخر میں جب تکان اور پیاس سے بے ہوش ہو کر گرنے والی تھیں تو انہیں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا۔ یہ چشمہ اس بیابان میں خدا نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی سے اپنے بچے کی اور اپنی پیاس بجھائی۔ جب حاجی یہاں آ کر صحیح کرتے ہیں تو تیز قدم چلتے ہیں۔ اس طرح چلنے کو ہرولا کہتے ہیں۔ یہ حج میں ضروری ہے۔ صحیح کرنے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو، اس لیے صحیح کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک راستہ جانے کا ہے، ایک واپس آنے کا۔ حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر حال ہی میں ان دونوں راستوں کو اور زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے۔ صحیح کر لینے کے بعد وہ 24 باتیں جن کا کرنا حج کے دنوں میں منع ہے، ان میں سے ایک کی اجازت ہو جاتی ہے، یعنی اب حاجی سر کے بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے۔ اسے تقصیر کہتے ہیں۔ صحیح سے پہلے یہ منع ہے۔ اگر دھوکے سے بھی کوئی بال ٹوٹے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تقصیر کے بعد جامع احرام اتار سکتے ہیں۔ اس طرح عمرہ تتمع پورا ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے اور کعبہ شریف کے طواف، ان کا سلسلہ حج کے دنوں میں دن رات جاری رہتا ہے تاکہ مقررہ مدت میں سب ارکان ادا ہو جائیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ نظر کے سامنے ہے جلوہ شہر رسول، تجلیوں سے بھری ہے فضائے شہر رسول۔ یہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر ہے جس نے بڑی گرمجوشی اور احترام کے ساتھ خدا کے آخری نبی کا خیر مقدم کیا۔ یہ وہ شہر ہے جس میں پیغمبر خدا کا مزار پاک ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی سب مسجدوں سے بڑی اور باعظمت ہے۔ حضرت رسول اکرم کا مزار شریف اسی مسجد کے جنوب مشرقی یعنی دکن پوروی کونے میں واقع ہے۔ اس مسجد کے صحن میں باب السلام یعنی سلامتی کا دروازہ ہے۔ مزار شریف کے کٹہرے پیتل کے ہیں جن پر حضور کا نام نامی اور سب القاب نقاشی کے ساتھ کندہ ہیں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی مزار پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ قبر مطہر کا گنبد بہت اونچا اور ہرے رنگ کے قیمتی پتھر سنگ یشم سے بنایا گیا ہے۔ باب الجبرائیل، یہ دروازہ مسجد کی پوروی دیوار میں ہے اور حضور کے مزار اقدس سے بہت قریب ہے۔ اس دروازے کا نام باب الجبرائیل اس لیے ہوا کہ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام رسول خدا کی خدمت میں لاتے تھے۔ باب جبرائیل کے قریب ہی وہ جس میں رسول پاک خود رہتے تھے اور وہی اب حضور کا مدفن پاک ہے۔ باب جبرائیل کی طرف مزار پاک کے باہر کے حصے میں دیوار میں 4 کھڑکیاں اور کئی روشن دان ہیں جن پر خدا کے 5 خاص فرشتوں کے نام نقش ہیں: رضوان، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والے، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں۔ باب الجبرائیل اور باب النساء پورب کی طرف، باب السلام اور باب الرحمت پچھم کی طرف۔
باب الحزن اور باب التوسل ہی سے ہیں۔ جب مسجد کی عمارت کو اور بڑھایا گیا تو اور دروازے بھی بڑھائے گئے۔ یہ مسجد پیغمبر خدا کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ بعد کے زمانے میں مسجد پختہ بھی کرائی گئی اور مختلف زمانوں میں بڑھائی بھی جاتی رہی۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا، تو ہی مولا۔ رسول خدا کے مزار پاک کے شمالی گوشے میں ایک کمرہ ہے جو حضور کے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکان کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد کی نئی تعمیر میں اس کمرے کو کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کتب خانے میں بہت سی نادر و نایاب علمی کتابیں اور اسلام کی قیمتی کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ ہر سال ان کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کتابوں کے مصنف دنیا کے ہر خطے سے برابر اپنی کتابیں نظر کے طور پر بھیجتے رہتے ہیں۔ دین اسلام، تاریخ اسلام اور حضور رسول مقبول خدا کی تحقیق کرنے والے اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھتے ہیں اور سینکڑوں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس کتب خانے میں ایک قلمی قرآن مجید ہے جو حضرت علی کرم اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ یہ قرآن مجید خط کوفی یعنی قدیم عربی تحریر میں ہے۔ ایک اور نادر و نایاب چیز یہاں ہے، رسول حق کا فرمان حاکم مصر کے نام۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، جس کے نیچے رسول خدا کی مہر ہے۔ مدینہ مکے سے 320 کلومیٹر یعنی تقریباً 200 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ رسول خدا کی ہجرت سے پہلے حضرت پیغمبر خدا نے رسالت ملنے کے 13ویں سال پیر کے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ مطابق 20 جون سن 622 عیسوی کو خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو مسلمان مکے کے رہنے والے مدینہ چلے آئے وہ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے کہلائے۔ اعلان اسلام سن کر مدینے کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی برابر یہ کوشش جاری تھی کہ حضور مکے سے یہاں تشریف لے آئیں۔ ان مسلمانوں نے مہاجروں کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ سب انصار یعنی مددگار کہے جانے لگے اور یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف بارونق بازار ہے۔ مسجد کی جدید تعمیر کے ساتھ یہاں نئے طرز کے محلوں، چوڑی سڑکوں اور شاندار چوراہوں کا جال سا بچھا دیا گیا ہے۔ حج کے زمانے میں بازاروں کی رونق اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی برکت ہے، رستے رش کے کہکشاں ہیں، پوچھا ہر ایک جنت ہے، کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی بقی شہر مدینے کا قدیم قبرستان ہے۔ یہ خاک جس میں جگر گوشہائے خیر بشر، زمین پر نہیں جن کا جواب سوتے ہیں۔ السلام ائمة الهدى، السلام علیکم۔ عورتوں کے لیے احاطے کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں۔ وہ کسی بلند مکان یا دیوار پر چڑھ کر دور سے زیارت کر لیتی ہیں۔ مردوں کو البتہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل جاتی ہے۔ دن رات کے باقی حصے میں
فاٹک بند رہتا ہے اور پہرا ہوتا ہے۔ نبی اکرم اکثر یہاں تشریف لاتے اور یہاں کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ حضور اقدس نے خود کئی مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے اس میں دفن کیا۔ آپ کی اکثر ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت نبوت کے بہت سے ممتاز افراد اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام یہاں دفن ہیں۔ یہاں حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 اماموں کی قبریں ہیں۔ یہ امام رسول خدا کی اولاد ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں دفن ہیں۔ زمین کو ناز ہے جن پر فلک کو ہے رت